خدام کچھ اور کہنے ہی لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3 4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پرے ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی کہا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا شمر کی طرف گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرتے ہوئے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت کے لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ پر اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر 1 2 تھپڑ نہیں ماروں گا۔ شمر نے پوچھا۔ تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام، اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3 4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا خدام برے چال چلن کا نوجوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے، لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا، ایک نے کہا، اور لانے والا کوئی ہم میں سے ہی تھا۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے، ہماری آزادی اور خود مختاری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتا سکتی ہوں وہ کون ہے، اس عورت نے کہا، اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتاؤ گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا۔ میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری، ابو نصر نے جواب دیا۔ پرسوں کی بات ہے، اس کماندار نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھتا رہوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے، اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔
शिमर मेरी बात समझ गया। उसने कहा, तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसने मेरे साथ पक्का वादा किया कि वो मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। मेरे लिए बहुत बड़ा ये इनाम था। खुदा की कसम, बूढ़े ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल न किया। तुझ पर खुदा की लानत हो अबू नसर। एक और बोला, तू जानता है इन आतिश परस्तों के इरादे क्या हैं और ये कितने झूठे होते हैं। इनमें तुम्हें एक भी इनमें तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करेगा। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां हैं, मैं उसे माफ करता हूँ। जहरा के बाद बाप सऊद ने कहा, और मैं भी इसे माफ करता हूँ। खुद्दाम बोला, खुदा की कसम, मैं शिमर से इंतकाम लूंगा। जोश में मत आ लड़के, बुजुर्ग अरब ने कहा, कुछ करना है तो करके दिखा, और ये भी याद रख कि जोश में आकर कुछ उल्टा सीधा मत बोल। दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो उनमें खुद्दाम नहीं था। हर किसी ने खुद्दाम के बाप से पूछा, वो कहाँ है। बाप परेशान था। उसे सुबह पता चला कि खुद्दाम गायब है। जरतश्त के ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए हैं, खुद्दाम के बाप ने रोते हुए कहा। उसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी होगी। सबका यही ख्याल था। सिर्फ ज़हरा थी जिसे उम्मीद थी कि खुद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। उसने ज़हरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगा। ज़हरा ने ये बात किसी को ना बताई, बल्कि उसने भी यही कहा कि खुद्दाम को ईरानियों ने गायब कर दिया है। ज़हरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज ही खुद्दाम का इंतजार करेगी। वो ना आया तो वो दरिया में डूब कर मर जाएगी।